معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان بنا رہا ہے ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ندی جو افغانستان کے مستقبل کو بدل کر رکھ دے گی۔ دوستو، ابھی تک آپ نے افغانستان کو سرخیوں میں ہمیشہ ہی کسی وار، غریبی، طالبانی حملے، طالبانی حکومت، ان سبھی کارنوں سے ہی سنا ہوگا، لیکن آج افغانستان کا نام ایک ایسی وجہ سے سرخیوں میں آ رہا ہے جو آج سے پہلے ایشیا کے کسی دیش نے نہیں کیا ہوگا۔ ہاں دوستو، آج افغانستان ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل یعنی کہ مین میڈ ندی بنا رہا ہے، اور وہ بھی کسی دوسرے دیش کی مدد لیے بنا۔ یقیناً یہ ایک چونکانے والی بات ہے۔ اب آپ سبھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر افغانستان نے ایسا فیصلہ کیوں لیا ہے؟ آخر انہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ جو ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ندی بنا رہا ہے؟ آخر افغانستان کو اس ندی کے بن جانے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ کیا سچ میں افغانستان کے پاس اتنے ایکسپرٹ اور ماہر انجینئر موجود ہیں جو ایسا کچھ بنا سکتے ہیں؟ اور کیا اس ندی کے بن جانے کے بعد افغانستان میں کوئی بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اور کیا یہ آرٹیفیشل ندی خود طالبانی سرکار ہی بنا رہی ہے؟ اس طرح کے سوال آپ کے دماغ میں ضرور آ رہے ہوں گے۔ تو چلیے دوستو، ایک ایک کر کے ان سبھی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہماری زمین کے سب سے زیادہ حصے پر پانی ہی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مین کارن یہ ہے کہ پینے لائق پانی صرف ہماری زمین پر 3% ہی موجود ہے، اور باقی زمین پر موجود پانی میں نمک ملا ہوا ہے۔ آسان شبدوں میں آپ اسے کھارا پانی بھی کہہ سکتے ہیں، جو پینے لائق نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اس پانی کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کھارے پانی کو ایک خاص پروسیسنگ کے ذریعے سے میٹھے پانی میں بدلنا ہوگا، تبھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کی۔ تو افغانستان کے آس پاس کافی دیش موجود ہیں جن سے ان کے تجارتی تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے پڑوسی دیشوں میں پاکستان ہے، جس سے اس کی ایک لمبی سیما ملتی ہے۔ دوسرا پڑوسی دیش ہے ایران۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اتر پشچم میں تاجکستان موجود ہے، اور افغانستان کے اتر میں ازبکستان موجود ہے۔ افغانستان کی ایک بارڈر چین سے بھی ملتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی افغانستان کی بارڈر روس اور ترکمانستان سے بھی ملتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ دیش ہیں جن سے افغانستان کی سیما ملتی ہے، اور ان سبھی دیشوں کے ساتھ افغانستان کے ویاپارک اور بزنس ریلیشنز بھی پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، ان سبھی دیشوں کے بیچ افغانستان واقع ہے، جس کے کارن افغانستان کی ایک بھی بارڈر کسی بڑے سمندر سے نہیں ملتی ہے۔ ویسے افغانستان میں کئی ندیاں اور جھیلیں پائی جاتی ہیں جن سے پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور کھیتی کا کام بھی انہی جھیلوں اور ندیوں سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ کابل، ہیلمنڈ، امو دریا، ہری روڈ اور انڈس جیسی ندیاں افغانستان میں پانی پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں برف سے پگھلا ہوا پانی ایک امپورٹنٹ پانی کا سورس ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ودیشی سرکاریں بھی پانی کے چھیتر میں اور سینچائی کے چھیتر میں افغانستان کی مدد کرتی ہی رہتی ہیں۔ افغانستان میں نارتھ کے علاقے میں پانی کی سمسیا زیادہ ہے، جس کے کارن کھیتی کرنے میں بہت ساری دقتیں آ رہی ہیں۔ افغانستان میں نارتھ کے علاقے کے لوگ ہمیشہ سے ہی پانی کی سمسیا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر صحیح ڈھنگ سے کھیتی نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے لائق استھتی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ دوستو، افغانستان پر اب طالبان کا راج آ چکا ہے۔ اس کے کارن افغانستان کو اب پچھڑے ہوئے دیشوں میں گنا جاتا ہے، اور تکنیکی طور پر بھی اسے ڈیپینڈنٹ دیشوں میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ غریبی، بھوکمری، بے روزگاری اور ایجوکیشن کی سمسیا وہاں پر عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو کہوں کہ اس بار طالبان ان ساری ہی متس کو غلط ثابت کرنے والا ہے؟ دوستو، کیونکہ طالبان نے اس بار بہت سارے پروجیکٹس کو افغانستان میں شروع کر دیا ہے، اور انہی پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ نارتھ افغانستان میں ایک آرٹیفیشل ندی کے مادھیم سے پانی کو پہنچانا بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی آرٹیفیشل ندی کا نرمان تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے طالبان نے کسی دوسرے دیش سے نہ تو کوئی فائنینشیل مدد لی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکنیکل مدد لی ہے۔ یقیناً دوستو، یہ خبر سن کر آپ چونک جائیں گے، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ طالبان افغانستان کے نارتھ میں کوسٹ چیپا نام کی ایک آرٹیفیشل ندی بنانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ہی دیش کے ریسورسز کا استعمال کر رہا ہے، وہ بھی کسی دوسرے دیش سے کسی بھی طرح کی مدد لیے بنا۔
کئی دیشوں کو پہلے افغانستان پر شک تھا کہ یہ شاید ان کا اوریجنل آئیڈیا نہ ہو اور باہر سے انجینئر کو بلا کر طالبان اس پروجیکٹ کو پورا کروائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ افغانستان نے سب کچھ اپنے ہی دیش کے علاقائی لوگوں سے کروایا ہے۔ دوستو، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس بار طالبان نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنی چھوی کو اپنے ہی دم پر بدل کر رکھ دے گا۔ اب افغانستان جو یہ آرٹیفیشل ندی بنانے جا رہا ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ندی ہوگی، جس کی لمبائی 285 کلومیٹر، چوڑائی 115 میٹر اور گہرائی 8.5 میٹر ہوگی۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ندی کا 100 کلومیٹر کا حصہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے اور بہت جلد ہی باقی کے کام بھی پورے ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس ندی سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے، تو افغانستان کے نارتھ کے علاقے میں پانی کی دقت ہمیشہ سے ہی رہتی آئی ہے۔ اس ندی کے بن جانے کے بعد قریب 10 لاکھ لوگوں کو اس کا پانی ملے گا، جس سے کھیتوں کے لیے بھی پانی اپلبدھ کرایا جا سکے گا۔ اس علاقے کے لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے افغانستان کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اناج کی پورتی نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن اس ندی کے بن جانے کے بعد اب ان ساری پرابلمز کو سولو کیا جا سکے گا، نارتھ کے علاقے کے لوگوں تک پانی پہنچایا جا سکے گا، چھوٹی چھوٹی نہروں اور نالیوں کے ذریعے سے کھیتوں کی سینچائی بھی کی جا سکے گی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو گیہوں اور دوسری فصلیں اپنی ہی زمینوں سے اگا سکیں گے۔ اور طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ اتنا گیہوں اگا سکیں گے کہ جس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ ساتھیو، اس پروجیکٹ کا کام مارچ 2022 میں شروع ہو گیا تھا۔ پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو 2028 تک پورا کیا جائے گا، لیکن جس رفتار سے اس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اور اس نے 100 کلومیٹر کا حصہ پورا بھی کر لیا ہے، اس رفتار کو دیکھتے ہوئے دوسرے دیشوں کے ایکسپرٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹ 2025 تک ہی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا پانی کھیتوں میں استعمال کیا جا سکے گا، جس کے نتیجے میں 2028 تک تو افغانستان گیہوں کا خاص پروڈیوسر دیش بھی بن جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے چرن میں اس کی کھدائی کا کام ہوگا، دوسرے چرن میں اس میں پانی بھرنا اور اس کے آس پاس کے کناروں کو درست کرنا ہوگا، اور تیسرے چرن میں اس کے پانی کو سینچائی کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ اور یہ پروجیکٹ پوری طرح سے گورنمنٹ فنڈ پر ہی منحصر ہے۔ پہلے اسٹیمیٹ یہ لگایا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں قریب 500 ملین روپے خرچ ہوں گے، لیکن جب اس پر کام شروع ہوا تو اب اس کا اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں 100 ملین کا خرچ اور بڑھ سکتا ہے۔ اب اور خرچ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ افغانستان گورنمنٹ نے جتنا ہو سکے کوسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ فرسٹ فیز میں جب کھدائی ہوتی ہے تو اس میں سے جو مٹی نکالی جاتی ہے اسے ندی کے کنارے پر ہی رکھا گیا ہے، جس سے الگ سے کوئی اور سیما بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آرٹیفیشل ندی کے دونوں کناروں سے سینچائی کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ سرکار نے ابھی سے ہی ندی کے دونوں کنارے پودے اور سبزیاں اگانے کا کام بھی شروع کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کھیتوں کی سینچائی کرنے کے لیے کھیتوں میں پائپ لائن، ٹیوب ویل کے مادھیم سے پانی پہنچایا جائے گا، جس سے پانی کا صحیح استعمال کیا جا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کھیتوں میں سولر پینل بھی لگائے گئے ہیں، جس سے بجلی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان نے کسی کو بھی اس بار اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوسٹ پر ندی کا کام بھی بہت تیزی کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، وہ بھی کسی دوسرے دیشوں کے انجینئروں سے صلاح لیے بنا، جو واقعی طالبان کے کانٹیکسٹ میں ایک حیران کر دینے والی بات ہے، کیونکہ افغانستان نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کچھ کام نہیں کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہی کچھ اور ہی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بھی شروع کیے جائیں گے، جیسے کہ جہاں جہاں سے یہ پروجیکٹ ہو کر گزر رہا ہے اس کے اوپر 2 سے 3 بریجز بنانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس پروجیکٹ سے افغانستان میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ہی مزدوروں کو اور کتنے ہی ٹھیکیداروں کو اور نہ جانے کتنے ہی انجینئرز کو روزگار ملا ہے۔ یقیناً یہ کوسٹ پر آرٹیفیشل ندی افغانستان کے لیے ایک بڑا ہی بدلاؤ لے کر آنے والی ہے۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔